نبی جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ۔ میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا، ذرا غور تو کریں۔ اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی۔ یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ہے، ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو۔ آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ یاد رکھنا ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے۔ آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک اینٹ نہیں رکھی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا، کتنی خوبصورت عمارت ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ نہیں ہے دیوار میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا۔ تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثل بے مثال ہے۔ لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے، زکات دینے والوں نے انکار کر دیا بعض لوگوں نے، اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا۔ یہ صدیق اکبر، پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک وسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے، صحابہ کے امام نے لڑی ہے، اور اکیلے نہیں لڑی ہے، سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ پتا چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا، مسلک کے لیے نہ لڑا کرو۔ ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم صحابہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر نے پیغام دیا حالات کیسے ہی ہو، جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جلسہ دستار آج کل کے مالدار سیٹ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی کہو؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی، اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی، اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کو یاد رکھنا،
اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ. میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں. ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر. ہمارا مسلک طاق میں رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے. اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے. ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رکے شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور جب مسلک لے جائیں گے تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، جنت سے پہلے جنا بنے گی. محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تحفظ ختم نبوت کانفرنس حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان. مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان. ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے. اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام. جیسے ایک نشانی، ایک دکان. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج. نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار. ہاں، گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے. ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے. ہاں ہاں، ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بنت گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو. اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں. اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. میں عرض کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا وہ گفتار گنج میں. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی. جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی. تو کیا ہوا، اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان. تو جو پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا بھائی، جب اسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا. مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا، ایک جھنڈا لگا دیا. مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیجنا، اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کہاں ملتا ہے، ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کہاں ملتا ہے، لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا جاؤ. اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی تو نئی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا. 1 سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گنج میں وہاں سے گھی خرید کے لا. لیکن 1 سال کے بعد کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے، دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی، ہرا جھنڈا ہے نا وہاں سے خرید کر کے لانا. کیوں؟ جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی، کب تک بیان نہیں کرنی پڑی، جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی. جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی، بلکہ پہلی دکان کو ہی نشانی لگانی پڑی. اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر، ہرا جھنڈا. تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان
दुकान कहना काफी नहीं है तो उसके सर पे माँ ने शफकत का हाथ रख के कहा, लल्ला तुझे समझता नहीं है, नन्हे बच्चे तुझे समझता नहीं है, प्यारे छोटू तुझे समझता नहीं है, मुन्ने तुझे समझता नहीं है। जब तक दुकान एक थी तो सिर्फ देसी घी की दुकान कहना काफी थी। अब जब दुकान दो हो गई और दूसरी भी अगर देसी घी की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलावट वाली बात आ गई तो फिर उसने अपनी पहचान के लिए हरा झंडा लगाया। अब हमें मिलावट के घी से बचना है तो हरे झंडे का तस्करा करना जरूरी हो। नबी जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नबी नहीं हुई तो वो कादियान का दज्जाल जो एक रात में 100 मरतबा पेशाब करने उठता था, उसकी सीरत पढ़े आप। मैं कोई हंसाने की बात नहीं, क्या नबी बनाया लोगों ने हैं जो पाक नहीं रह सकता। जरा गौर तो करें। और अपने नबी की शान क्या है, अपने नबी की शान क्या। हुजूर जिस सवारी पे बैठ जाएं, जब तक सवारी पे बैठे हैं वो सवारी ऊंटनी होकर, घोड़ी होकर, खच्चर होकर, जब तक नबी बैठे वो पेशाब नहीं कर सकती। यानी जानवर को भी इतना एहसास है कि मुझ पर नबियों का नबी बैठा हुआ है, इसलिए मैंने पेशाब नहीं करना है, मैंने पेशाब नहीं करना है। तवज्जो फरमाइए, अपने नबी की शान है। जरा गौर करें, अपने नबी की अजमत को समझो, अपने नबी की बुजुर्गी को समझो। आज हमारे बच्चे खत्म नबूवत के अकीदे को नहीं जानते। याद रखना एक बात, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे ही है। आका फरमाते जैसे किसी ने इमारत बनाई, इमारत पूरी बन गई, बनने के बाद एक ईंट की जगह खाली थी, एक ईंट नहीं रखी थी, एक ईंट की जगह खाली थी। तो जो भी उस इमारत को देखता आकर के देखता और हैरत करता, कितनी खूबसूरत इमारत है और एक ईंट की जगह खाली, यानी दीवार में एक ईंट नहीं लगी हुई है, इमारत बड़ी खूबसूरत है लेकिन एक ईंट नहीं है दीवार में, एक ईंट की जगह खाली है। आका फरमाते हैं मैं वो आखिरी ईंट हूं नबूवत की जो मैंने उस इमारत को मुकम्मल कर दिया। अब गौर फरमाएं, जब कोई इमारत मुकम्मल हो जाए तो इमारत मुकम्मल होने के बाद अब उसके अंदर कोई ईंट लग सकती है? बोलो भाई, बात समझ में आती है? जब इमारत बन गई तो अब नई ईंट लग सकती है? बोलो ईंट लग सकती है? नहीं लग सकती। अब कोई ईंट लाएगा तो क्या करेगा? इमारत का हुस्न नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो इमारत के अंदर ऐब पैदा करेगा। तो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, हमारे आका के बाद अब किसी की जरूरत नहीं है। हुजूर तो हुस्न के एतबार से, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, परहेजगारी के एतबार से, हर एतबार से हुजूर बेमिसल बेमिसाल है। लेकिन सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा इस उम्मत में जिस बदबख्त ने किया उसको मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहते हैं। और उस वक्त जब उसने नबूवत का झूठा दावा किया, अरब के बहुत सारे कबीले, बल्कि उसका खुद के कबीले के भी अक्सर लोग उसके साथ हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर का ये एहसान है। अल्लाहु अकबर। जब रसूलुल्लाह ने दुनिया से आंखें बंद की है और ज़ाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो उस वक्त उम्मत में इतने फितने पैदा हुए, ज़कात देने वालों ने इनकार कर दिया बाज लोगों ने, इसी तरीके से मुर्तद लोगों का फितना एक तरफ, खत्म नबूवत पर शबकूक मारने का फितना एक तरफ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया वल्लाह मैं सबसे जंग करूंगा। ये सिद्दीक अकबर, पता चला मसलक की सबसे पहली जंग, तवज्जो करना, मसलक की सबसे पहली जंग जिसने लड़ी है उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ये मसलक वसलक की बात ना करो, ये मसलक कोई चीज नहीं, मसलक के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा, मसलक के बारे में हमसे वो अल्लाह नहीं पूछेगा। आप लोग क्या लड़ाते रहते हो मौलवी लोग मसलक के बारे में? मैं कहता हूँ याद रखना, मसलक की सबसे पहली जंग सिद्दीक अकबर ने लड़ी है, सहाबा के इमाम ने लड़ी है और अकेले नहीं लड़ी है, सारे सहाबा सिद्दीक अकबर के साथ है। पता चला जिन्हें मसलक से चिढ़ है वो सहाबा के अकीदे का बाकी है, वो अहले बैत के अकीदे का बाकी है। लोग कहते हैं सिर्फ कलमा पढ़ के काम चल जाएगा, मसलक के लिए न लड़ा करो। हमने कहा तुम्हारे मसलक तुम्हें मुबारक हो, हम सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, हम सहाबा वो अहले बैत के गुलाम हैं। सिद्दीक अकबर ने पैगाम दिया हालात कैसे ही हो, जब भी अकीदे पे हमला किया जाएगा सब कुछ कुर्बान करके
تاجدار ختم نبوت جلسے دستار آج کل بندی. کے مالدار سیٹ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں. میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی کہا؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی، اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی، اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا. اس کو یاد رکھنا. اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ. میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں. ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر. ہمارا مسلک طاق میں رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے. اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے. ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رکے شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب مسلک لے جائیں گے تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، جنت سے پہلے جنا بنے گی. محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تحفظ ختم نبوت کانفرنس حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان. مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان. ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے. اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام. جیسے ایک نشانی، ایک دکان. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج. نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار. ہاں، گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے. ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے. ہاں ہاں، ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بنت گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو. اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں. اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. میں عرض کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا وہ گفتار گنج میں. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی. جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی. تو کیا ہوا، اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان. تو جو پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا بھائی، جب اسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا. مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا، ایک جھنڈا لگا دیا. مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیجنا، اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کہاں ملتا ہے، ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کہاں ملتا ہے، لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا جاؤ. اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی تو نئی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا. 1 سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گنج میں وہاں سے گھی خرید کے لا. لیکن 1 سال کے بعد
کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے، دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی، ہرا جھنڈا ہے نا وہاں سے خرید کر کے لانا۔ کیوں؟ جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی، کب تک بیان نہیں کرنی پڑی؟ جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی۔ جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی، بلکہ پہلی دکان کوئی نشانی لگانی پڑی۔ اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر، ہرا جھنڈا۔ تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان کہنا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے سر پہ ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا للہ تجھے سمجھتا نہیں ہے، ننھے بچے تجھے سمجھتا نہیں ہے، پیارے چھوٹو تجھے سمجھتا نہیں ہے، مننے تجھے سمجھتا نہیں ہے۔ جب تک دکان ایک تھی تو صرف دیسی گھی کی دکان کہنا کافی تھی۔ اب جب دکان دو ہو گئی اور دوسری بھی اگر دیسی گھی کی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملاوٹ والی بات آ گئی تو پھر اس نے اپنی پہچان کے لیے ہرا جھنڈا لگایا۔ اب ہمیں ملاوٹ کے گھی سے بچنا ہے تو ہرے جھنڈے کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا۔ نبی جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ۔ میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا، ذرا غور تو کریں۔ اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی۔ یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ہے، ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو۔ آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ یاد رکھنا ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے۔ آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک اینٹ نہیں رکھی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا کتنی خوبصورت عمارت ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ نہیں ہے دیوار میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا۔ تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثل بے مثال ہے۔ لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے، زکات دینے والوں نے انکار کر دیا بعض لوگوں نے، اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا۔ یہ صدیق اکبر، پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک وسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے
بارے میں میں کہتا ہوں یاد رکھنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے، صحابہ کے امام نے لڑی ہے، اور اکیلے نہیں لڑی ہے، سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ پتہ چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا، مسلک کے لیے نہ لڑا کرو۔ ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم صحابہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر نے پیغام دیا حالات کیسے ہی ہو، جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جلسہ دستار آج کل بندی۔ کے مالدار سیٹ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی کہا؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی، اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی، اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کو یاد رکھنا، اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ، میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں، ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر، ہمارا مسلک طاق میں رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے، اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے۔ ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رکے شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب مسلک لے جائیں گے تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، جنت سے پہلے جنا بنے گی۔ محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باہر لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان، مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان۔ ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے۔ اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام، جیسے ایک نشانی، ایک دکان۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج، نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار، ہاں گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے، ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے، ہاں ہاں ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بنت گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو۔ اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا، وہ گفتار گنج میں۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی۔ جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی
खालिसियत न रही तो क्या हुआ, उसने वैसे ही घी की दुकान खोली तो दूसरी दुकान खोलने वाला भी कहेगा देसी घी की दुकान, देसी घी की दुकान। तो जो पुरानी दुकान वाला है वो क्या करेगा भाई, जब इसी नाम से उसने दुकान खोल दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपनी दुकान के लिए कोई पहचान मुकर्रर करेगा। मिसाल के तौर पे एक झंडा लगा दिया, एक झंडा लगा दिया, मतलब ये अब बच्चों को अगर नन्हे नन्हे नासमझ बच्चों को भेजना, अम्मा को तो पता है कि देसी घी कहाँ मिलता है, अब्बा को भी पता है देसी घी कहाँ मिलता है, लेकिन बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है, अजनबी लोगों से भी कहना पड़ता है वहां घी अच्छा मिलता जाओ। अब एक की बजाय दो दुकान हो गई, तो पुरानी दुकान वाले ने उसी नाम से दुकान खोला, तो पुराने दुकान वाले ने झंडा लगा दिया। एक साल पहले अम्मा कहती थी जा बेटा देसी घी की दुकान जो अपने मोहल्ले में गुफ्तारगंज में वहां से घी खरीद के ला, लेकिन एक साल के बाद कहने लगी बेटा जो देसी घी की दुकान पे हरा झंडा है, देखो पहचान एक बड़ी के नहीं बड़ी, हरा झंडा है ना वहां से खरीद करके लाना। क्यों, जब हरे झंडे की अलामत कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, जब तक दूसरी दुकान नहीं खुली थी। जब दूसरी दुकान खुल गई और उसमें मिलावट है तो फिर निशानी किसने लगाई, दूसरे ने नहीं लगाई, बल्कि पहली दुकान को ही निशानी लगानी पड़ी। और क्या निशानी लगी, अल्लाह अकबर, हरा झंडा। तो बच्चे ने नादानी से कहा अम्मी क्या देसी घी की दुकान कहना काफी नहीं है, तो उसके सर पे माँ ने शफकत का हाथ रख के कहा लल्ला तुझे समझता नहीं है, नन्हे बच्चे तुझे समझता नहीं है, प्यारे छोटू तुझे समझता नहीं है, मुन्ने तुझे समझता नहीं है, जब तक दुकान एक थी तो सिर्फ देसी घी की दुकान कहना काफी थी, अब जब दुकान दो हो गई और दूसरी भी अगर देसी घी की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलावट वाली बात आ गई, तो फिर उसने अपनी पहचान के लिए हरा झंडा लगाया। अब हमें मिलावट के घी से बचना है तो हरे झंडे का तस्करा करना जरूरी होगा।